اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت وفی بعد الموت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا اللہ رزق حلال دے، عمل نافع دے، علم نافع دے، اللہ قبول فرما، جو غلطی سلطی ہوئی ہے معاف کریے، اللہ عمل کو مقبول کر اللہ۔ والمحصنات 5واں سپارہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں 15 رکوع سے۔ یعنی وہ لوگ جو شیطان کی خرابی سے محفوظ ہیں، ارشاد خداوندی کے موافق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی وہ لوگ جو شیطان کی خرابی سے محفوظ ہیں اور ارشاد خداوندی کے موافق ایمان لائے، اچھے عمل کیے، وہ ہمیشہ کے باغ میں بہار میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ الحمدللہ، جس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسے سچے وعدہ کو چھوڑ کر شیطان کی جھوٹی باتوں میں آنا کس قدر گمراہی، کتنی بڑی مضرت کو سر پر لینا ہے۔ کتاب والوں یعنی یہودوں اور نصرانیوں کو خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں جن گناہوں پر خلقت پکڑی جائے گی، ہم نہ پکڑی جائیں گے، ہمارے پیغمبر حمایت کر کو ہم کو بچا لیں گے۔ اور نادان اہل اسلام بھی اپنے حق میں یہی خیال کیا کرتے ہیں، سو فرما دیا کہ نجات اور ثواب کسی کی امید اور خیال پر موقوف اور منحصر نہیں۔ جو برا کرے گا پکڑا جائے گا، کوئی ہو۔ اللہ کے عذاب کے وقت کسی کی حمایت کام نہیں آ سکتی۔ اللہ جس کو پکڑے وہی تو چھوٹے۔ دنیا کی مصیبت بیماری کو دھیان کر لو، اور جو کوئی عمل نیک کرے گا بشرطیہ کہ ایمان بھی رکھتا ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اپنی نیکیوں کا پورا ثواب پائیں گے۔ خلاصہ ہے کہ ثواب عقاب کا تعلق اعمال سے ہے، کسی کی امید اور آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، سو ان امیدوں پر لات مارو اور نیک کاموں میں ہمت کرو۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کا اعتبار ہے، بیہودہ آرزو کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اہل کتاب وغیرہ سب کے لیے یہی قاعدہ مقرر ہے، جس میں اشارہ ہوتا ہے اہل اسلام یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ کی تعریف اور فضیلت کی طرف، اہل کتاب کی مذمت اور برائی کی طرف۔ اب کھول کر فرماتے ہیں کہ دینداری میں ایسے شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو شخص اللہ کے حکم پر سر رکھے ہوئے اور نیک کاموں میں دل سے لگا ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی سچی پیروی کرتا ہے، جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ تینوں خوبی حضرات صحابہ میں اعلیٰ و درجہ کمال موجود تھی۔ اللہ نہ کہ اہل کتاب میں، اب اس سے اہل کتاب کی وہ آرزو پہلے گزری لغو محض باطل ہو گئی۔ یعنی زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق کا مملوک ہے، اس کے قبضوں میں اپنی رحمت حکمت سے جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ خلیل بنانے کی کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اہل عالم کی جملہ اعمال خیر و شر کی جزا اور سزا میں تردد نہ کرے۔ اس صورت کے اول میں تاکید فرمائی تھی کہ یتیموں کے حق ادا کرنے، اور فرماتا ہے کہ یتیم لڑکی جس کا والی مثلاً چچا کا بیٹا ہو، اگر جانے کہ میں اس کا حق پورا ادا نہ کر سکوں گا تو خود اس لڑکی سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دے، آپ اس کا حمایتی بنا رہے۔ اس پر مسلمان نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا تھا، مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ بعضی جگہ لڑکی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کا والی ہی اسے اپنے نکاح میں لائے، جیسی رعایت وہ کرے گا غیر نہ کرے گا۔ تب مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت مانگی، اس پر آیت نازل ہوئی اور رخصت مل گئی، اور
فرمایا کہ وہ جو پہلی ممانت سنائی گئی تھی وہ خاص اس صورت میں تھی کہ ان کا حق پورا ادا نہ کرو، اور یتیموں کے حق ادا کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ جو یتیموں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرنے کے ارادہ سے ایسا نکاح کیا جائے تو اجازت ہے۔ فائدہ: عرب والے عورتوں، بچوں، یتیموں کو بعض حقوق میں محروم رکھتے تھے، میراث نہ دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ میراث اس کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑائی کرے۔ یتیم لڑکیوں سے اس کی اولیاء نکاح کر کے نفقہ اور مہر میں کمی، ان کے مال میں بیجا تصرف کرتے تھے۔ چنانچہ اس صورت کے اول میں ان باتوں کی تاکیدات گزر چکی ہے۔ اب اس موقع پر چند رکوع پہلے سے جو ارشاد چلا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اتباع حکم الہی ہے، مطلب کہ پہلے جو گزرا ہے کہ یتیم سے نکاح نہ کرے گا، پہلے کی آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر کے آگے پھر جیسے کہ شروع میں شراب کا بھی بیان تھا کہ میں برائی ہے، کچھ فائدہ بھی تھا، وہ بھی آگے جا کے وہ بھی منسوخ ہو کے پھر مکمل ہو کا انکار ہو۔ تو اس لیے اللہ کا کلام ہو کہ ساری بات پر انسان کو ماننا، اوپر عمل کرنا ہے۔ چند رکوع پہلے سے جو ارشاد چلا رہا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ جب اتباع حکم الہی ہے، کسی کی عقل، کسی کا دستور، کسی کا حکم، کسی کی آرزو اور قیاس قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کسی کی بات سننی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنا صریح کفر اور گمراہی ہے۔ اس مضمون کو طرح طرح سے تاکیدات بلیغہ کے ساتھ ظاہر کر کے دکھلایا ہے۔ اب اس کے بعد آیت سابقہ کا حوالہ دے کر بعض مسائل عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق بتلائے جاتے ہیں تاکہ ان تاکیدات کے بعد کسی کو عورتوں کے حقوق دینے میں کوئی بات باقی نہ رہے۔ روایت ہے کہ جب عورتوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم میراث ظاہر فرمایا تو بعض عرب کے سردار آپ کی خدمت میں آئے اور تعجب سے کہا کہ ہم نے سنا کہ آپ بہن اور بیٹی کو میراث دلواتے ہیں، حالانکہ میراث تو ان کا حق ہے جو دشمنوں سے لڑے یا غنیمت کا مال لائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حق تعالیٰ کا یہی حکم ہے، ان کو میراث دی جائے۔ نیز اشارہ اس طرف کے ارشاد میں کہ مصداق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں کہ نکاح مہر نفقہ معاملات میں اپنے زیر دستور کی ادنا حق تلفی روا نہیں رکھتے، حکم خداوندی کے مقابلہ میں اپنے منافع، اغراض ذاتی اور اپنی قوم کے رسم و رواج کی اصلاح پرواہ نہیں کرتے۔ یہی حکم الہی کی مخالفت کے احتمال سے بھی پرہیز کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صاف اجازت لینے کے بعد کرتے ہیں۔ واللہ علم، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذرہ ذرہ بھلائی معلوم ہے، سو یتیموں عورتوں کے حق میں جو بھلائی کرو گا اس کا ثواب ضرور پاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے بھرا پھرا دیکھے، یعنی کوئی عورت خاوند کا دل اپنے سے پھرا دیکھے، اس کو خواہش خوش اور متوجہ کرنے کو اپنے مہر یا نفقہ وغیرہ میں سے کچھ چھوڑ کر اس کو راضی کر دے تو اس مصالحت میں کسی کے ذمہ کچھ گناہ نہیں۔ جو جین میں مصالحت اور موافقت بہت ہی اچھی بات ہے، البتہ بے وجہ عورت کو تنگ کرنا، بلا رضا اس کے مال میں تصرف کرنا گناہ ہے۔ یعنی اپنے نفع اور مال کی حرص اور بخیلی ہر ایک کے جی میں گھسی ہوئی ہے، سو نظر پر مصلحت عورت مرد کو کچھ نفع پہنچائے گی تو مرد خوش ہو جائے گا۔ یعنی اگر عورتوں کے ساتھ سلوک نیک کرو گے اور بد سلوکی اور لڑائی سے پرہیز رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتوں سے خبردار ہے، اس کا نیکی کا ثواب ضرور عنایت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ اعراض نہ خوشی کی نوبت آئیں گی، نہ راضی کرنے نہ کسی
حق چھوڑنے کی ضرورت ہوگی. یعنی اگر کئی عورتیں نکاح میں ہو تو یہ تو تم سے نہ ہو سکے گا کہ محبت قلبی ہر امر میں بالکل مساوات اور برابری رکھو. یعنی کہ اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی ہے تو اللہ تعالیٰ کو لگے کہ تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ محبت قلبی یعنی دل سے سب میں برابری کرو، لیکن جو ضرورت کا سامان ہو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کہ او میں برابری ہے دیکھ نہ ہو سکے گا. محبت قلبی ہر امر میں بالکل مساوات یعنی برابری رکھو، مگر ایسا ظلم بھی نہ کرو کہ ایک طرف تو بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو درمیان میں لٹکتی رکھو. نہ خود ہی آرام سے رکھو نہ بالکل علیحدہ ہی کر دو جو دوسرے سے نکاح کر سکے. یعنی اگر اصلاح مسائلات کا معاملہ کرو گے اور تعدی اور حق تلفی سے بمقدور بچتے رہو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یعنی اگر زوجین جدائی کو پسند کرے اور طلاق کی نوبت آئے تو کچھ حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کارساز سب کی حاجات کا پورا کرنے والا. اس میں اشارہ ہے کہ اس طرف کہ جو کو راحت سے رکھے اور ایذا نہ دے اور اس پر قادر نہ ہو پھر طلاق دے دینا مناسب. واللہ علم. اوپر سے ترغیب و ترہیب کا ذکر چلا آتا تھا، یعنی حکم خداوندی کی اطاعت کرنا، اس کی مخالفت سے بچنا سب کو ضرور ہے. اس کو ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف کان رکھنا ہرگز جائز نہیں. بیچ میں چند حکم یتیموں اور عورتوں کے متعلق جن میں لوگ مبتلا تھے بیان فرما کر پھر اسی ترغیب و ترہیب کا بیان ہے. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کو اور تم سے پہلو کو سب یعنی کہ سورہ نساء ہے، یہ میں عورت ہی کا زیادہ بالمحسنات میں سورہ نساء کا بیان ہے. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے کہ تم اور تم سے پہلو کو سب کو یہ حکم سنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو اب اگر کوئی اس کے حکم کو نہ مانے تو وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، یعنی اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، اس کا کچھ نقصان نہیں. اور فرما برداری کرو گے تو سمجھ لو کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، تمہارے سب کام بنا سکتا ہے یعنی اللہ. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اول اس سے کشاشش اور وسط مقصود ہے، یعنی وسط منی بہت وسیع. ول سے کشاشش اور وسط مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. دوسرے بے نیازی یا بے پرواہی کا بیان مقصود ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اگر تم منکر ہو تو تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار بشرطیہ کہ تقوی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے، دوسرے لوگ متی یا فرمان بردار پیدا کر دے. اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغنا بے نیازی خوب ظاہر ہو گیا. نر فرمانوں کو پوری تحدید اور تخویف بھی ہو گئی. یعنی اگر اس کی تابعداری کرو تو تم کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی. پھر صرف دنیا کے پیچھے پڑنا، اس کی نافرمانی کر کے آخرت سے محروم رہنا بڑی نادانی. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھتا ہے، سب باتیں سنتا ہے، جس کے طالب ہوگے وہی ملے گا. یعنی گواہی سچی اللہ کے حکم کے موافق دینی چاہیے، اگرچہ اس میں تمہارے یا تمہارے کسی عزیز قریب کا نقصان ہوتا ہو. جو حق ہو اس کو صاف ظاہر کر دینا چاہیے. دنیوی نفع کے لیے آخرت کا نقصان نہ لو. یعنی سچی گواہی دینے میں اپنے کسی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ مالدار کی رعایت کر کے محتاج پر ترس کھا کر سچ کو چھوڑ بیٹھو. جو حق ہو سو کہو. اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ، ان کے مصالح سے واقف ہے. اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. زبان ملنا یہ کہ سچی بات تو کہیں مگر زبان داب کرا بیچ سے کہ سننے والے کو شبہ پڑ جائے. یعنی صاف صاف سچ نہ بولا اور بچا جانا یہ کہ پوری بات نہ کہی بلکہ کچھ بات کام کی رکھ لی. تو ان دونوں صورتوں میں اگر جھوٹ تو نہیں بولا مگر بوجہ عدم اظہار حق گنہگار ہوگا. گواہی سچی اور صاف پوری دینی چاہیے. بہت آدمی کی عادت ہے کہ بیچ میں بات کو گل کر دے. یعنی جو اسلام
قبول کرے، اس کو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکم پر دل سے یقین لائے۔ اس کے ارشادات میں سے اگر کسی ایک ارشاد پر بھی یقین نہ لائے گا تو مسلمان نہیں، صرف ظاہری یا زبانی بات کا اعتبار نہیں، یعنی ظاہر میں تو مسلمان ہوئے اور دل میں مذبذب رہے اور آخر کو بے یقین لائے ہی مر گئے، ان کو نجات کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ جنی مننا، وہ کافر ہے، ظاہر کی مسلمانی کچھ کام نہ آئے گی۔ اس سے مراد منافقین ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یاد یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے، پھر گوسالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مومن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے۔ یعنی منافق لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان کا یہ خیال کافروں کے پاس بیٹھ کر ہم کو دنیا میں عزت ملے گی، بالکل غلط ہے۔ سب عزت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو عزت ملے گی الحمدللہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ دنیا آخرت دونوں میں ذلیل خوار رہیں گے۔ یعنی اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ پہلے قرآن شریف میں تم پر حکم بھیج چکا ہے کہ جس مجلس میں احکام خداوندی کا انکار تمسخر کیا جاتا ہو وہاں ہرگز نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، سمجھے جاؤ گے۔ البتہ جس وقت دوسری باتوں میں مشغول ہو تو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت نہیں۔ منافقوں کو مجالس میں احکام الہی پر انکار تہذا ہوتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو فرمایا کہ حکم اتار چکا تم پر یہ اشارہ ہے۔ آیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى آخرت کی طرف جو پہلے نازل چکی تھی فائدہ۔ اس سے معلوم ہو گیا جو شخص مجلس میں اپنے دین پر تانا روب سنے اور پھر انہی میں بیٹھا سنا کرے، اگر چاہ کچھ نہ کہیں، وہ منافق ہے۔ یعنی یہ منافق وہ ہیں جو برابر تمہاری طاق انتظار میں لگے رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح ہو تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں، مال غنیمت میں ہم کو بھی شریک کروں، اور اگر کافروں کو لڑائی میں کچھ حصہ مل گیا یعنی وہ غالب ہوئے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو گھیر نہ لیا تھا اور تمہاری حفاظت نہیں کی، ہم نے کیا تم کو مسلمانوں سے ضرر سے نہیں بچا۔ یعنی کہ دنیا کے فائدے کے لیے دونوں طرف، ادھر اگر فائدہ دیکھی تو ادھر کی بات، ادھر فائدہ دیکھی تو ادھر کی لوٹ میں ہم کو بھی کچھ حصہ تو فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق پر ہو کر گمراہوں سے بھی بنائے رکھنا یہ بھی نفاق کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم میں ان میں حکم فیصل فرمائے گا کہ تم کو جنت دے گا، ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ جنی من النار۔ دنیا میں جو کچھ ان سے ہو سکے کر دیکھے، مگر اہل ایمان کے بیچ کنی ہرگز نہ کر سکیں گے جو ان کی دلی تمنا، یعنی دل سے کافر ہیں، ظاہر میں مسلمان، تاکہ دونوں طرف کی مضرت ایزا سے محفوظ رہے، یہ دونوں فائدہ اٹھاتے رہے۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس دغابازی کی یہ سزا دی کہ ان کی تمام شرارت و مخفی خباثتوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما کر ایسا ذلیل کیا کہ کسی قابل نہ رہے، اور سب دغابازی مسلمانوں پر کھل گئی۔ آخرت میں جو اس کی سزا ملے گی وہ بھی ظاہر فرما دی، چنانچہ آیات آئندہ میں ذکر آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی دھوکہ بازی سے تو کچھ نہ ہوا، اللہ نے ان کو ایسا دھوکہ میں ڈالا کہ دنیا آخرت دونوں غارت ہوئی۔ یعنی نماز جو نہایت ضروری اور خالص عبادت ہے، اس کی ادا کرنے میں جانی مالی کسی مضرت کا بھی اندیشہ نہیں۔ منافق لوگ اس سے بھی جان چراتے ہیں، مجبوری لوگوں کے دکھانے کو اور دھوکہ دینے کو پڑھ لیتے ہیں، ان کی کفر کسی کو اطلاع نہ ہو، مسلمان سمجھے جائیں، پھر ایسوں سے اور کسی بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ یعنی منافقین تو بالکل تردد حیرت میں گرفتار ہے، نہ ان کو اسلام پر اطمینان ہے نہ کفر پر، سخت پریشانی میں مبتلا، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف، اور اللہ جس کو بھٹکانا گمراہ کرنا چاہے اس کو نجات کا راستہ کہاں مل سکتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنے راستے پر چلے۔ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا دلیل ہے نفاق کی، جیسا کہ منافقین کرتے ہیں۔ سو تم اے مسلمانوں ایسا ہرگز نہ کرنا،
ورنہ خداوند تعالیٰ کا صریح الزام اب پوری حجت تم پر قائم ہو جائے گی کہ تم بھی منافق ہو۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اور منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نیچا طبقہ مقرر ہے، اللہ جنہیں من النار، اور کوئی ان کا مددگار بھی نہیں سکتا اس طبقہ سے ان کو نکالے یا عذاب میں کچھ تخفیف کرا دے۔ مسلمانوں کے ایسی بات سے دور رہنا چاہیے، یعنی جو منافق اپنے نفاق سے توبہ کرے، اپنے اعمال کی درستی کرے، اللہ کے پسندیدہ دین کو خوب مضبوط پکڑے اور اللہ پر توکل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کرے، اور ریا وغیرہ خرابیوں سے دین کو پاک صاف رکھے تو خالص مسلمان ہے۔ دین دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہوگا اور ایمان والوں کو بڑا ثواب ملنے والا ہے، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ان کو بھی ملے گا جنہوں نے نفاق سے سچی توبہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدرداں ہے، آپ بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو شخص اس کے حکم کو ممنونیت اور شکر گزاری کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ عادل رحیم کو ایسے شخص پر عذاب کرنے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایسے شخص کو ہرگز عذاب نہ دے گا، وہ تو سرکش اور نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے۔ یہاں سے والمحصنات 5واں پارہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اب 6واں سپارہ، لیکن سورہ نساء ہی ہے، لا یحب اللہ الجہر، 6واں پارہ کی تفسیر، یعنی اگر کسی میں دین یا دنیا کا عیب معلوم ہو تو اس کو مشہور نہ کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سب کی بات سنتا ہے، سب کے کام جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے موافق جزا دے گا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ البتہ مظلوم کو رخصت ہے کہ ظالم کا ظلم لوگوں سے بیان کرے۔ ایسے ہی بعضی صورتوں میں بھی غیبت روا ہے، اور یہ حکم یہاں شاید اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ کسی منافق کا نام مشہور نہ کرے، علی الاعلان اس کو بدنام نہ کرے، اس میں وہ بگڑ کر شاید بے باک ہو جائے، بلکہ محبم نصیحت کر کے منافق آپ سمجھ لے گا یا تنہائی میں نصیحت کرے، اس طرح شاید ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، کسی کا نام لے کر مشہور نہیں فرماتے تھے۔ اس آیت میں مظلوم کو معافی کی رغبت دلانی منظور ہے کہ حق تعالیٰ زبردست اور قدرت والا ہے کہ ہو کر خطا والوں کو بھی خطا بخشتا ہے۔ بندہ زیر دست عاجز کو تو بطریق اولا دوسروں کا قصور معاف کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینا جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ صبر کرے اور بخش دے۔ آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ منافقوں کی اصلاح چاہتے ہو تو ان کی ایذا اور شرارت پر صبر کرو اور نرمی اور پردہ سے ان کو سمجھاؤ، ظاہر کے تان لان سے بچو اور کھلا مخالفت مت بناؤ۔ یہاں سے ذکر ہے یہود کا، چونکہ یہود میں نفاق مضمون محبت تھا، اور آپ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ یہود تھے، اور یہودیوں سے ربط اور محبت رکھنے والے ان کے مشورہ پر چلنے والے تھے۔ اس لیے قرآن شریف میں اکثر ان دونوں فریق کا ذکر اکٹھا فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے، اس کے رسول سے منکر ہیں، اللہ اس کے رسول پر فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں ایک نیا مذہب اپنے لیے نکالے۔ ایسے ہی لوگ اصل اور ٹھیک کافر ہیں، ان کے لیے خاری اور ذلت کا عذاب تیار ہے، اللہ جی نے منع۔ فائدہ: اللہ کا منع جبھی معتبر ہے کہ اپنے زمانہ کے پیغمبر کی تصدیق کرے، اس کا حکم مانے، بدون تصدیق نبی کے اللہ کا ماننا غلط ہے، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ ایک نبی کی تکذیب اللہ کی اور تمام رسولوں کی تکذیب سمجھی جاتی ہے۔ یہود نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو حق تعالیٰ کی اور تمام انبیاء کی تکذیب کرنے والے قرار دیے گئے اور کٹے کافر سمجھے گئے، یعنی جن لوگوں نے کسی نبی کو جدا نہیں کیا بلکہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے سب رسولوں پر، اللہ میں بھی ایمان لائی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بڑے ثواب عطا فرمائے گا، الحمدللہ۔ اس سے مراد مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب پر ایمان لائے۔ یہودیوں کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ایک کتاب لکھائی یا کبارگی آسمان سے لا دو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
تمام رکم الزامات کو ان کے جواب میں ذکر فرمایا، اس کے بعد تحقیقی جواب دیا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو تم سے انادن ایسی کتاب طلب کرتے ہیں، ان کی یہ بے باکی اثر کشی تعجب کی بات ہے۔ ان کے بزرگوں نے تو اس سے بھی بڑی اور سخت بات اپنی نبی موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی تھی کہ خداوند تعالیٰ کو آشکارا ہم کو دکھاؤ، یعنی کہ یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اگر وہ آپ کو کہا ہے کہ آپ ایک بار یہ قرآن شریف یا ایک بار کی لائے تب ہم سمجھے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دینے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہ بات تعجب میں نہ ڈالے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ظاہر آشکارا مطلب کھلے طور پر کہہ چکے ہیں کہ میرے اللہ کو ایک دم کھلم کھلا دکھا دو، آشکارا ہم کو دکھا دو، ورنہ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، جیسا کہ سورہ بقر میں گزرا۔ اس پر یہ ہوا کہ ان کے کہنے والوں پر بجلی آ پڑی، سب مر گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ ایسے عظیم شان نشانیاں دیکھ کر بھی یہ کیا کہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ بالآخر حق تعالیٰ نے اس سے بھی درگزر فرمائے۔ سورہ بقر میں اس کی کسی قدر تفصیل سے مذکور ہو چکا ہے۔ غلبہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو تو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ ہوا میں دریا پر اڑا دی۔ 70,000 آدمی بچھڑے کو سجدہ کرنے والے قتل کیے گئے۔ یعنی جب یہود نے کہا تھا کہ تورات کے حکم سخت ہیں، ہم نہیں مانتے، تو اس وقت کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق قائم کر دیا تھا۔ ان حکموں کو قبول کرو اور مضبوطی سے پکڑو ورنہ پہاڑ ڈالا جاتا ہے۔ یہود کو حکم آتا کہ شہر میں داخل ہو سجدہ کر کے اور سر جھکائے ہوئے۔ انہوں نے سجدہ کے بدلے سرین مطلب سر کو زمین پر سرین پر سرکنا اور پھسلنا شروع کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا، دوپہر کے قریب 70,000 کے مر گئے۔ اللہ مجید، اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے، اور سب دنوں سے زیادہ ہفتہ ہی کے دن مچھلیاں دریا میں بکثرت نظر آتی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت یا اللہ کی آزمائش تھی۔ یہودیوں نے یہ ہیلہ کیا کہ دریا کے پاس حوض بنائے۔ ہفتہ کے دن جب مچھلیاں دریا سے حوضوں میں آتی تو ان کو بند کر رکھتے، پھر دوسرے دن حوضوں میں سے نکال شکار کرتے۔ اس فریب عہد شکنی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کر دیا، جو جانوروں میں بہت خسیس اور مکار۔ یعنی یہود نے اس عہد کو توڑ دیا تو حق تعالیٰ نے اس کی عہد شکنی پر اور آیات الہی سے منکر ہونے پر اور انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کرنے پر، ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، ان پر سخت سخت عذاب مسلط فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدایت کی تو کہنے لگے کہ ہمارے دل پردہ میں ہے، تمہاری بات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں، بلکہ کفر کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جس کے بعد ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، مگر تھوڑے لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ یعنی تھوڑے لوگ اس سے مستثنا ہیں، کچھ ایمان لائیں یہود و نصارہ میں بھی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، بہت بڑے صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھی، یعنی اور نیز اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر دوسرا کفر کمایا، اور حضرت مریم پر طوفان عظیم بادھا، اور ان کے اس قول پر کے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے مار ڈالا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول اللہ تھا۔ ان تمام وجوہ سے یہود پر عذاب اور مصیبتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول کی تکذیب فرماتا ہے کہ یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ یہود مختلف باتیں اس بارے میں کہتے ہیں، اپنی اپنی اٹکل سے کہتے، اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، خبر کسی کو بھی نہ۔ واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کا عزم کیا تو پہلے ایک آدمی ان کے گھر میں داخل ہوا۔ حق تعالیٰ نے ان کو تو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس شخص کی صورت یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودی اندر گیا تھا قتل کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا وہ یہودی کی شکل بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا. اس شخص کی صورت حضرت مسیح السلام کی صورت کے مشابہ کر دی. جب باقی لوگ گھر میں گھسے تو اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر دیا، یعنی کہ اپنی آدمی کو قتل کر دیا. جو آدمی بھیجی تھا یہودی، اب یہودی تھا، یہودی کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی اندر گیا تو صورت دیکھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اسی کو قتل کر، اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر. پھر خیال آیا، کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو مسیح کے چہرہ کے مشابہ اور باقی بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا. کسی نے کہا یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں؟ اب صرف اٹکل سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، علم کسی کو بھی نہیں. حق یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہرگز مقتول نہیں ہوئے، بلکہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا اور یہود کو شبہ میں ڈال دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہے آسمان پر. جب دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں تشریف لا کر اسے قتل کریں گے، اور یہود اور نصارہ ان پر ایمان لائیں گے کہ بے شک عیسیٰ زندہ مرے نہ تھی. اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات اعمال کو ظاہر کر دیں گے کہ یہود نے میری تکذیب اور مخالفت کی اور نصارہ نے مجھ کو خدا کا بیٹا کہا. یہود کی اگلی پچھلی سخت شرائط ذکر فرما کر جس سے ان کی سرکشی اور ان کا گناہوں پر دلیر ہونا ظاہر ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ اسی واسطے ہم نے ان پر شریعت بھی سخت رکھی کہ ان کی سرکشی ٹوٹے سب. تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ تحریم طیبات تو ان پر تورات میں کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کرنا، حضرت مریم پر تہمت لگانا نزول تورات کے بہت بعد میں ہوا، تو سزا جرم سے مقدم کیسے ہوگا؟ اس تمام رکوع کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں سے اہل کتاب برابر ایک سے ایک زائد شرارت اور نافرمان عہد شکنی حضرات انبیاء کو ایذا رسانی کرتے چلے آئے. اب اگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انادن تورات جیسی کتاب دفعتاً واحدتاً طلب کریں اور قرآن شریف جو سب کتابوں سے افضل اس پر کفایت نہ کرے، تو اس متعصب نالائقوں سے کیا مستعد ہے؟ اس قسم کی ناشائستہ حرکات سے تعجب مت کرو، اب متحیر نہ ہو. ان کے تمام حرکات چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہم کو خوب معلوم ہے. ہم نے بھی شریعت سخت ان کے لیے دنیا میں رکھی، آخرت میں عذاب شدید ان کے واسطے تیار کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چھٹا سپارہ کا تفسیر 2 رکوع تک کیا. اللہ قبول فرمائے. جو غلطی سلطی ہو آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا رب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.